اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ارسلہ کافۃ للناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. God Almighty alone is the controller of the universe. سرو شکتیمان ایک اکیلا رب ہی ساری کائنات کا مالک ہے. اس کے کنگڈم میں کوئی پارٹنر نہیں، کوئی ایسوسیٹ نہیں. He rules his سلطنت gracefully with a royal grace. وہ اپنی سلطنت کو اپنی بے پناہ شان و عظمت کے ساتھ شاہی فضل اور خوش اسلوبی اور پرفیکشن سے چلاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ He has made the universe customized with the nature of his creation. یعنی یہ پوری کائنات اس نے اپنی مخلوق کی فطرت کے مطابق اس کی ضرورت کے حساب سے بنایا ہے کہ ہر چیز اس کی مخلوق کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اس کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوا کرتا. قرآن مجید جو ہے وہ ان اندیکھی حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا ہے کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی حمد و عظمت کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہی ہے. یہ وہ توحید کا پیغام ہے جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو دیا. وہ نبی جن کے تعلق سے قرآن مجید میں گواہی ملتی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس فکر اور افسوس میں اپنے آپ کو کہیں ہلکان نہ کر لیں کہ یہ لوگ اس حدیث کو مان نہیں رہے، اس حدیث کو مان نہیں رہے. قرآن مجید کی آیتوں کو اللہ نے حدیث بھی کہا ہے. ہم حدیث کے نام سے ادھر ادھر کے ڈھکوسلوں میں پڑ جاتے ہیں. قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کہا ہے. یہ وہ کتاب جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تکلیفیں اور مشقتوں سے اٹھائی. وہ کتاب پیش کرنے کی خاطر ان کو اپنے سارے حقوق قربان کر کے اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی. اسی کتاب سے ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسمارٹلی ہجرت اختیار کر لی اور فاصلے بنا لیے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ ہوگا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ کہیں گے قیامت کے روز یا اللہ یہ میری قوم کے وہ افراد ہیں جنہوں نے آپ کی کتاب قرآن مجید سے ہجرت اختیار کر لی. اور اس ہجرت کا نتیجہ پچھلے ہفتے ہم کو دیکھنے کو ملا کہ صبح 8 بجے سے لے کر دوپہر کو یا شام تک سارے شہر میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکال کر تماشے کیے، نوائز پولیوشن پھیلایا اور نہ جانے کیا کیا. ہم اتنے سخت ہو گئے کہ کوئی بھی چیز ہم کو تماشا کرنے سے روک نہیں سکتی. میں حکومت اور ایڈمنسٹریشن کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ان سے تو اجازت مل ہی جاتی ہے، اور اس اجازت ملنے پر ہم اتراتے ہوئے تھکتے نہیں، فخر کرتے ہوئے تھکتے نہیں. گرمی کے موسم کی چلچلاتی دھوپ ہو یا بارش آندھی طوفان ہی کیوں نہ آ جائے، ہمارے دلوں کی سختی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے شہر ناگپور کی ہی بات کر لیجئے. ہفتہ 10 روز پہلے زبردست بارش ہوئی، کئی گھر بہہ گئے، کئی گھروں میں 3-3 5-5 فٹ تک پانی گھس گیا.
کچھ لوگوں کی موتیں بھی ہوئی. یہ حادثہ بھی ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوا. کچھ مسلم تنظیموں نے آگے آ کر مدد بھی پہنچائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہم سیرت کی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ کتاب نہیں سمجھیں گے جس کتاب کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تربیت کی، تب تک ہم ان کی سیرت پر چل نہیں پائیں گے. یہ سیرت کا ہی مہینہ چل رہا ہے، اور ہندوستان میں ایک شہر تو ایسا کہ 12 مہینے سیرت کے پروگرام ہوتے رہتے، پھر بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے، اور ہم ایک قسم کے دھوکے میں پڑے ہوئے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یہ دھوکہ کون سا ہے؟ یہ دینی دھوکہ ہے، جس کو اسلامی دھوکہ کہہ سکتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اسلام کے نام پہ جو دھوکے بازی کی دکانیں چلی ہوئی ہیں، اس کے چکر میں مت پڑنا. اس دھوکے میں امت کو کس نے ڈالا، اس پر غور کریں. یہ آؤٹ آف قرآن لٹریچر ہی ہے جس نے امت کو نہ صرف قیامت کے تعلق سے دھوکے میں ڈالا، بلکہ امت کو ایک ایسے فتنے میں ڈالا جس کے نتیجے ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ نوجوان نہ صرف گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، بلکہ مارا ماریاں بھی ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہے ہیں لوگ. ان واقعات پر سوائے تماشا دیکھ کر تالیاں بجانے کے کوئی چیز باقی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو قرآن مجید بتاتی ہے کہ اسلام کوئی مذہب، آستھا، فیتھ اور ریلیجن کا نام نہیں، بلکہ ریکگنیشن آف گاڈ آلمائٹی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور تعارف کا نام ہے. یہ جلسے جلوس جن کو ہم نے ریلیجیس ڈیوٹی اور مذہبی فرض کا درجہ دے دیا ہے، جو صرف اور صرف ہماری تعداد بتانے اور اترانے کی خاطر اور دوسرے مذہبوں کے کمپٹیشن کی ہوڑ میں ہم کیے جاتے ہیں. اس میں ہم سوچتے نہیں کہ کتنے انسانوں کے حقوق ہم دبا رہے ہیں، کتنے لوگوں کی دل شکنی کر رہے ہیں، اور کتنے بیمار اور مریض کو تکلیف دے رہے ہیں. اور یہ سب جو کوئی ہو رہا ہے، اس پر کئی ماڈریٹ اور انصاف پسند لوگوں کا سوچنا ہے کہ ان جلسے جلوسوں سے کوئی فائدہ نہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں سوائے نقصان اور بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ بھی آؤٹ آف قرآن لٹریچر سے برآمد کیا ہوا فتنہ ہے. اب میں آتا ہوں ان آیتوں پر جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نظر آتی ہے. فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. حقیقی ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی خشیت سے لرزتے رہتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف اور بے فکر ہو کر نہیں جیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، ادب اور لحاظ ان کے دل میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ظلم اور زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پکڑ کرنے والا ہے، اور یہ خوف انہیں برائیوں سے روکتا ہے. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. اور ان کی کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. اب یہ دو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں کے تحت ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچانیں کہ کیا یہ کوالٹی اور یہ سیرت ہم میں ہے. اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں. ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اللہ کی کتاب کی آیتوں پر ایسا بودا اور کمزور ایمان ہے کہ قرآن کی آیتوں پر نہیں بلکہ آؤٹ آف قرآن لٹریچروں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. اور اس طرح ہم خود تو فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے فتنہ پھیلانے میں بھی ہم آگے ہیں. اب اگلی آیتوں میں ایمان والوں کی اور کوالٹیز بتائی گئی ہے، اس پر غور کریں. والذین هم بربهم لا یشرکون. کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اس آیت کے تحت ہم اپنی سیرت کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مان تو رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طور پر شرک میں مبتلا ہم ہیں ہی. بوگس روایتوں اور فلسفوں پر ایسے مر مٹے جس کے سبب ایک خاموش اور سائلنٹ شرک پر آمادہ ہو گئے، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمیں کافی محسوس نہیں ہوتی ہدایت کے لیے. یہ وہ شرک ہے جس کو اللہ کی کتاب نے یدعون مع اللہ سے ڈیفائن کیا ہے، یعنی اللہ کے سوا نہیں
بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی معبود بنا لیا، پیرالل بنا لیا۔ اس طرح ہم شرک بالکتاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو صرف زبانی ویلیو دیتے ہیں، زبانی ویلیو دیتے ہیں جس کا ہمارا ایمان و عمل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب ہمیں ریکگنیشن آف بک یعنی اللہ کی کتاب کی پہچان ہی نہیں ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعارف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ایمان والوں کی اگلی کوالٹی کو دیکھیے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ دیتے رہتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اور ان کے دل اس خوف سے دہل جاتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ان کے دل اللہ کی تعظیم و تکریم، عزت و ادب، خوف اور تقوی سے اتنے لبریز ہوتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر پڑا رہتا ہے کہ کہیں ان کے صدقے اور خیر خیرات کے کام ان کے رب کے نزدیک ریجیکٹ اور ناقابل قبول نہ ہو جائیں، اور وہ یہ نیک کام کرتے ہوئے کبھی سیٹسفائیڈ اور بے فکر نہیں ہو جاتے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اور وہ کبھی اپنے اعمال پر غرور اور تکبر نہیں کرتے، اور اپنی نیکیاں اور خیر کے کام جو انجام دے رہے ہیں ان پر اتراتے بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ ڈر ستاتا ہے ان کو کہ ان کے یہ اعمال ان کے گناہوں کے مقابلے میں وزنی اور ویٹیج والے ثابت ہوں گے یا نہیں، اور ان کی مغفرت کے لیے کافی ثابت ہوں گے یا نہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک حقیقی مومن کی دلی کیفیت اللہ کی بندگی کے تعلق سے کیسی ہونی چاہیے، کہ اپنے آپ کی نفی کرتے ہوئے، اپنے ایمان والے ہونے پر فخر نہ کرتے ہوئے، اس امید اور لالچ میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس امید میں اور اس لالچ میں کہ وہ اللہ ہی ہے جو قیامت کے روز ان کی خطاؤں اور گناہوں کو بخش دے گا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور ان کی یہ ایمانی کیفیت خیر خیرات کے کاموں میں عجلت کرنے کی اور کمپٹیشن کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یعنی ان کا مقصد دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ریئل ایم اینڈ گول قیامت کی کامیابی حاصل کرنا ہوتا ہے، جبکہ ہمارا کمپٹیشن ہمارے جلسے جلوسوں میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو سیرت پر سب سے زیادہ کوٹ کی جاتی ہے، جب جب جلسے ہوتے ہیں سیرت پر یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اب اس آیت کے تحت جو سیرت کا ایک زبردست پہلو اللہ تعالیٰ نے سجھایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں زبان کا کم سے کم استعمال ہوا اور اعمال اور اخلاق کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہوا، اور ہر نبی کی یہی سنت رہی۔ کیا یہ سنت ہم میں ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک ہمارے بیانات ہیں، یوٹیوب بھی بھرا پڑا ہے اس سے، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی ہم بہت باتیں کرتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی سنت کو ہم سنت مؤکدہ ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ میں خود بھی اپنے آپ سے سوال کروں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ سوچیں اس پر۔ دنیا کی ہسٹری کو ہم دیکھیں کہ کوئی بھی قوم عبادتوں اور رسموں کی کمی کی وجہ سے اخلاقی اور مورل طور پر تباہ نہیں ہوئی، بلکہ انسانی ادھیکاروں کے ہنن، وائلیشن آف ہیومن رائٹس اینڈ آپریشن، بد اخلاقی اور بدتمیزی اور وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت، ان ساری برائیوں میں ملوث ہوتی ہیں تو دنیا میں قومی خصلتیں بن کر کے سامنے آتی ہیں، قومی خصلتیں۔ اور یہ ایسا انتہائی برا نمونہ ہوتا ہے کہ یہ ساری خصلتیں ایک پرٹیکولر قوم کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں۔ ہم جس نبی کی امت ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں
ان کی امانت داری، دیانت داری، اصول اور وعدے کے پابند ہونے کو بیان کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ہماری قومی خصلتوں کو چیک کریں اور یہ بھی چیک کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خوبیوں اور تعریف کے قصیدے پڑھتے ہوئے ہم تھکتے نہیں، ان خوبیوں میں سے کتنی خوبیاں ہم نے اپنائی اور کتنی خوبیاں ہم میں ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت سے ہم اپنے آپ کے لیے خیر امت کا سرٹیفکیٹ برآمد کر لیے ہیں، اور اس طرح ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے دور کر بیٹھے، کیونکہ سرٹیفکیٹ لے لیا ہم نے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خیر امت کی جو شرطیں بتائی ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جو کوالٹیز رسول اللہ میں تھی وہ ہم میں ہونی چاہیے تھی کہ ہر معاملے میں ہم دنیا کے ساتھ دیانت دار اور امانت دار ہوتے، ہم لوگوں سے ہر معاملے میں انصاف پسند اور ایماندار ہوتے، ہمارے بزنس میں وعدے کی خلاف ورزی بالکل نہ ہوتی، ہمارے کسی بھی شعبے میں ہم ہوں اس میں وعدے کی خلاف ورزی بالکل نہ ہوتی۔ یہ ساری عدل و انصاف والی اخلاقی خوبیاں ہماری مرکزی خوبیاں ہوتی، مین فیچرز آف دا کمیونٹی ہوتی، جو دنیا جہان کے سامنے ایک اعلیٰ نمونہ بن کر ظاہر ہوتی کہ دنیا کے لوگ خود ڈسٹنگوش کرتے اور صحیح اور غلط کے بیچ ڈفرنس اور فرق سمجھتے۔ لیکن ہم نے اس آیت سے خیر امت کا جھوٹا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا اور اپنے آپ میں ایک جھوٹا اطمینان لا لیا کہ ہم کامیاب ہو گئے، قیامت کے دن ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہماری شخصیت اور پرسنالٹی اور اخلاق کو سنوارنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ۔ ہماری مسجدوں میں عبادت گزاروں کی کوئی کمی نہیں ہے، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں قرآن مجید کی آیتیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ وہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ وہ اللہ کا کلام اللہ کو سنانے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کا کلام اللہ کو سنا دو۔ اب میں سوچوں کہ میری شخصیت، میری پرسنالٹی اتنی داغدار کیوں ہو گئی کہ مجھے ہر شخص نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، جبکہ میں اس کتاب کا 15 صدیوں سے ایک پرائیڈ پوزیسر ہوں، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نازل کی، ایک سول انریچنگ ٹیکسٹ کی طرح، ایک روحانی غذا دینے والی کتاب، پرسنالٹی ڈیولپ کرنے والی کتاب، آتما کے شدھی کرن کرنے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جس کو میں نے اپنی نالائکی کی وجہ سے اس کو امپرفیکٹ نالج اور ایک نامکمل اور ادھوری کتاب کا درجہ دیا اور ڈھکوسلوں کی دنیا میں جا پڑا۔ میرے حج عمروں میں کوئی کمی نہیں ہوئی، حج بھی کر رہا ہوں، عمرے بھی کر رہا ہوں۔ وہ تو اچھا ہوا میرا بس نہیں چلتا، اگر بس چلتا تو سال میں 2 حج کرتا، میں سال میں 2 حج کرتا اگر میرا بس چلتا تو۔ اتنے حج اور اتنے عمرے ہو رہے ہیں، لیکن ہم سوچیں کہ یہ حج اور عمرے کس کے پیسوں سے ہو رہے ہیں؟ لوگوں سے تاریخوں پر وعدے کیے ہوئے پیمنٹ کو روکتے ہوئے حج اور عمرے کر رہا ہوں میں، امانت دار اور دیانت دار رسول کا امتی ہوتے ہوئے امانت میں خیانت کر رہا ہوں میں۔ اب میں یہ سوچوں کہ حج اور عمرہ میں کروں، اس میں وقت میرا لگے، سفر کی تکلیفیں میں اٹھاؤں، طواف میں کروں، گرمی میں سعی میں کروں، پسینہ میرا نکلے، بھیڑ میں تکلیف اور پریشانی کو میں برداشت کروں، اور ثواب اس کو مل جائے جس کا پیمنٹ روک کر میں یہ سب کر رہا ہوں۔ ڈرامے، یہ ڈرامے ہیں، اس سے بچنا ہے ہم کو بااخلاق بننا ہے۔ یہ امانت داری، دیانت داری جو ہے نا، یہ ہم کو اس سے کوئی لینا دینا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا اخلاق جو ہے اس معیار کا نہیں ہے۔ تو کیا اس سودے میں میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں یا اپنے آپ کو؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی جانوں سے تو اوپر مانا، اپنی جانوں سے رسول اللہ کو اوپر مانا، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی امانت داری اور دیانت داری،
ان کے اخلاق اور کردار کو ہم اپنی جان سے اوپر سمجھتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان۔ ربنا انك انت السميع مستجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الاشياء كما هي اللهم هين علينا سكرات الموت اللهم هين علينا سكرات الموت اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔